کیا مراد سعید نے NRO کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے؟ کیا یہ ان کا سودا بک نہیں رہا؟ عوام ان پہ یقین نہیں کر رہی؟ رانا ثناء اللہ بھی نیب تحقیقات کی زد میں آ گئے. خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ سے واک آؤٹ. نئی قانون سازی میں حکومت کو کن رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ عوام کا فوری انصاف کے حصول کا خواب کب پورا ہوگا؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فروغ نسیم سے. وارم ویلکم ٹو دا شو. تحریک انصاف کی حکومت بار بار تبدیلی کا نعرہ لگاتی رہی. ان کا بنیادی نعرہ ہی ہے کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم کام ملک کے فرسودہ قوانین میں تبدیلی لانا ہے. یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں قانون ہے مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، مگر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر قانون یا سفیشینٹ نہیں ہے یا اس کے اندر ابھی بڑی بہتری کی گنجائش ہے. اسی لیے وزارت قانون بہت ہی اہمیت اختیار کر چکی ہے. تحریک انصاف نے اگر جو تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں ملک میں لانی ہے تو قانون سازی ان کو کرنی پڑے گی. سب سے بڑی مشکل ان کو درپیش یہ ہے کہ وہ سینٹ میں عقد نہیں رکھتے ہیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کیا کہتے ہیں، لیٹس واچ اٹ. تحریک انصاف کی سینٹ میں اکثریت ہی نہیں ہے اور وہ کوئی قانون سازی کر ہی نہیں سکتی. تو 100 روزہ 100 دن میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. بس یوں ہی انہوں نے بڑکے ماری ہوئی تھی اور بڑکے مارنے کی ان کو ایک طرح خفت ہو رہی ہے. اب بڑکے مارنی نہیں چاہیے اس قسم کی، کیونکہ 100 ڈیز کا پیمانہ لگتا ہے وہاں جہاں پریزیڈینشل فارم آف الیکشن آف سسٹم ہو. صدارتی سسٹم میں صدر کے پاس بہت سارے انتظامی ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے اقدامات کر سکتا ہے جو 100 روز میں کر سکتا ہے. لیکن پارلیمانی سسٹم میں اگر آپ کے پاس ایک ہاؤس میں بھی اکثریت نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت وزیر قانون فروغ نسیم صاحب ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فروغ نسیم صاحب فار جوائننگ می آن دا شو. سو پارٹی دوسری ہے لیکن ان کا ایک نعرہ بھی ہے، وہ اہم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی 100 روز بھی گزرے ہیں. سو ویل ہیو اے لک جو آپ کی وزارت کے جو کام ہوئے اس کے اوپر. لیکن جو سب سے اہم نقطہ ابھی کہا اعتزاز احسن صاحب نے، وہ کتنا بڑا آپ کے لیے ہنڈرنس ہے یا ہکپ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں ہنڈرنس ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کیوں. جتنے بھی قوانین جن کی سمجھے پروپوزڈ لیجسلیشن میرے پاس ہے اور جن کی آپ نے بھی بات کی کہ فرسودہ نظام، کانسیپٹس، پرانے قوانین، تو یہ تمام کے تمام وہ قوانین ہیں جو کہ پیپل فرینڈلی ہیں، جو لوگوں کے لیے ہیں، لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں. جو ایک فرسودہ نظام جس سے یہ لوگ افیکٹڈ ہیں ان کے لیے بینیفٹ ہے، یعنی اس میں سیاست بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو اپوزیشن جو ہے ان کو اپوز کرے گی تو ایکسپوز ہو جائے گی، اور اگر اپوزیشن ہمارا ساتھ دے اور اس پہ سیاست نہیں کرے، پاس کر دے، اور اگر کسی وجہ سے اپوزیشن جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو پرائم منسٹر نے جو کہا نا کہ ہم آرڈیننس لائیں گے، آرڈیننس لا کے ان قوانین کی ایفیکیسی بتائیں گے کہ یہ کتنے اچھے قوانین ہیں. یو ایگری کہ آرڈیننس لانا چاہیے؟ کیونکہ اس میں بھی بہت سارے قانون دانوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا پرائم منسٹر کا، یا لیگلی شاید کوئی اتنا یہ ہیلدی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا، کنسیڈرنگ کے پاس گورنمنٹ نے بڑے آرڈیننسز دیے. بٹ از دس دا رائٹ وے؟ میں اس کو ریپیٹ کروں، میرے خیال میں وہ پوائنٹ صحیح بتا نہیں پایا. ہمارا آپشن 1 ہے کہ اپوزیشن کو سمجھانا ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیے، پاس کر دیں، ان کے اوپر ساتھ آ جائیں. ٹھیک. وہ اس پہ سیاست کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم آرڈیننس صرف لائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوانین کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے نہیں لائیں گے کہ ہمیں کوئی بلڈوز کرنا ہے. عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ قوانین ان کی ایفیکیسی، مثال کے طور پہ یہاں انہیریٹنس کا قانون ہے، 7-8 سال لگتے ہیں عدالتوں میں،
اور انشاءاللہ اس قانون سے 15 دن لگیں گے. رائٹ. تو جب یہ اس طرح کی بات ہوگی, یہ اس قسم کی کانسیپٹ سینس میں, تو پھر عوام نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے اس پہ سیاست کر رہی ہے اور نہیں کرنی چاہیے اس تو ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو قوانین میں اصلاحات کے حوالے سے تمام نگاہیں وزارت قانون پر ہیں. جو 100 روزہ کارکردگی ہے وزارت قانون کی وہ کچھ یوں ہے. لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی بل 2018 سے غریب افراد کو مالی اور قانونی امداد مہیا کی جائے گی. خواتین, بچوں اور خواجہ سراؤں کو قانونی امداد میں ترجیح دی جائے گی. سروس ٹرائبیونل بل 2018 تیار ہو چکا ہے. خواتین کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے بل 2018 تیار کیا گیا ہے. پراپرٹی رائٹس بل, وسل بلوئر پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن بل 2018 کا مقصد ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہے. کرپشن کی اطلاع دینے والے کو پکڑی جانے والی رقم سے 20% دیا جائے گا. یہ پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے باتیں سنی تھی. سول اور کرمنل لا میں اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس کا قیام مکمل ہو چکا ہے. سول مقدمات میں تیزی کے لیے قوانین میں تبدیلی کے ڈرافٹ پر کام کیا جا رہا ہے. کرمنل قوانین میں اصلاحات کے لیے بھی ترمیم پر کام جاری ہے. سو یہ ایک ریکیپ ہے, لیکن اس میں سے کون سا وہ کام ہے جو فوراً ہونے جا رہا ہے؟ اس میں تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں, کرمنل لا کے لیے تو کام ہو رہا ہے, سول لا کا کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. Right. اچھا, اس کے اندر فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, جو انہیریٹنس والی بات تھی 7-8 سال اور کہاں 15 دن, خواتین کے لیے کوئی بھی خاتون جو ہے اس کے دیکھیں اس کی پراپرٹی ہے, وہ زیادہ تر آپ دیکھیں کون اس کے حق مارتا ہے, یا تو اس کا کوئی بھائی ہوگا یا کوئی رشتہ دار ہوگا. کوئی عورت, کوئی ہماری بہن, کوئی خاتون جو ہے اس کے اگر ایسٹ پر کوئی قبضہ کر لے یا اس کو نہ دے, تو وہ جو ویمن امبڈسمن ہے چاروں صوبوں کی یا آئی سی ٹی کی, ان کو ایک کمپلینٹ کرے گی. رائٹ. اور ویمن امبڈسمن کے پاس سمری پاورز ہوں گی, پولیس پاورز ہوں گی کہ وہ بآسانی پوزیشن انسٹال کرے گی اس عورت کا, اور ہر طرح کا آرڈر پاس کرے گی. پاکستان میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس کی مدد لے سکے گی. اگر کوئی مشکل کیس ایسا آتا ہے جس میں سمری پروسیجر, سمری پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی, تو ویمن امبڈسمن ایک ریفرنس بنائے گی اور وہ ریفرنس سول کورٹ کو بھجوائے گی, اور سول کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گا ایز اے سول سوٹ. یعنی وہ عورت جو ہے وکیل انگیج کرنا, کیس فائل کرنا, ان سب سے بچ گئی. تو یہ ایک سمجھے ایک بہت زبردست آپ ایک طرح کا ایک ریولوشنری آئیڈیا ہے, اور اس کو اپوزیشن اس کو اپوز کرے گی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. رائٹ. لیکن اپوزیشن اس وقت تو کافی چیزوں کو اپوز کر رہی ہے. فار انسٹنس نیب کی کارکردگی کے حوالے سے سبھی ناخوش ہیں. ایون پرائم منسٹر نے بھی ناخوشی کا اظہار کیا, اگرچہ سپورٹ بھی ہے گورنمنٹ کی. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے حوالے سے جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو تمام اپوزیشن ہی ناراض نظر آ رہی ہے. یہ کب تک نیب کا سلسلہ چل سکے گا؟ اگر تمام اپوزیشن ہی ناراض ہو جاتی ہے تو کیا یہ سسٹین کر سکے گا؟ یہ دیکھیں, میں گزارش کروں, اسی لیے نیب کا جو امینڈمنٹ ہے ان 100 ڈے میں میرا نہیں تھا, کیونکہ نیب میں ڈسکشن بھی ہو رہا ہے, اپوزیشن سے پارلیز بھی ہیں, ہر طرح کا سمجھے کہ ایک پروسیس ہے کہ کسی طرح نیب کو ٹوتھ لیس بھی نہیں کرنا لیکن نیب میں ابیوز بھی نہیں کرنا. یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. دیکھیں, میں آپ کو اس کا کوئی سمپل آنسر نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک کمپلیکس میٹر ہے, بڑا the issue is very complex. اتنا آسان اس کا جواب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نیب کو میگا کرپشن کیسز پہ فوکس کرنا چاہیے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. نیب کو جو نارمل ایسے روٹین کوئی ایشوز ہیں جو ایف بی آر کے ہیں اس میں نہیں آنا چاہیے, یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن دیکھیں اپوزیشن کن چیزوں میں شور مچا رہی ہے. اپوزیشن جو ہے شہباز شریف کے لیے شور مچا رہی ہے, اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تمام پی ایم ایل این کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا. سب سے بڑا تو ان کا اعتراض یہ ہے. یعنی نیب کا جتنا بھی ڈسکشن ہے وہ ایک سیاسی اس کا ایک اینگل ہے, چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا کوئی بھی سچ ہو جھوٹ ہو, اس کو ریزالو کرنے کے لیے سٹیپس لینے چاہیے, کہیں ابیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی گورنمنٹ کا بھی ایسا کوئی نمائندہ ہے جس نے کوئی کرپشن کی ہے تو لیکسٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن لیٹس کم بیک to my laws that I've made.
ان کا کسی طرح سے سیاست سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا اپوزیشن کو خوش دلی سے بڑا دل کر کے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یو تھنک کہ نیب میں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائیں گے امینڈمنٹ نیب کے لاء کے اندر؟ اچھا وہ بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتاؤں کیوں. یہ جب ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا اپوزیشن کی جماعتوں سے چل رہا تھا، میری ہی لیڈ پرائم منسٹر نے دی تھی کہ آپ کریں ان سے ڈسکشن سارا، تو ان دا مین وائل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے. ٹھیک. اور اس میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے، بڑے زبردست جج ہیں، انہوں نے کچھ نشاندہی کی ہے کہ آپ فلاں چیزوں میں، بیل میں، ریمانڈ میں کیا کیا آپ کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے. دیکھیے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے مانوان ہمیں تسلیم کرنا ہے، سب کو تسلیم کرنا ہے، نیب کو، پرائم منسٹر کو، مجھے، اپوزیشن کو، ہر ایک کو تسلیم کرنا ہے. تو وہ تو امینڈمنٹ آنا ہے اور آئے گا. تو لہٰذا اچھا وہ ایسے امینڈمنٹس ہیں جس سے بہت سی چیزیں جو اپوزیشن چاہ رہی تھی وہ اس آرڈر میں ان چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی. اب بیل کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ نیب کے قوانین میں بیل ہونی چاہیے، اور وہ بیل کی پاورز جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہونی چاہیے. وہ پاورز جو ہے وہ ایکسرسائز ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن میں نہ کرے، بلکہ ٹرائل کورٹ اس کو کرے، اور پھر وہ ہوتے ہوئے ایک روٹین پروسیجر سے اپیلیں ہوتی ہوئی سپریم کورٹ تک آئیں. پھر ساتھ ساتھ جو 90 ڈے کے ریمانڈ کی بات ہے اس کی بارے میں کچھ آبزرویشنز ہیں. تو اپوزیشن کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، اور اپوزیشن کا جو مین جو سمجھے ڈسکشن تھا وہ انہی چیزوں پہ تھا کہ اس پہ بیل کے پاورز ٹرائل کورٹ کے پاس ہونے چاہیے، 90 ڈے ریمانڈ کی پاورز جو ہیں اس پہ آپ کو ڈسکشن ہمارے ساتھ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جو شہباز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک میرا معاملہ سیدھا ہی نہیں ہوا، ریفرنس ہی دائر نہیں ہوا. کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن ہوگی کہ اتنے دنوں کے اندر آپ نے معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے کر آنا ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اس پہ بھی ڈسکشن اپوزیشن کے ساتھ ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جب انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، تو اس کو اتنے دنوں میں کلمینیٹ ہو جانا چاہیے. اچھا ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ اس کی ایک کیپ ہونی چاہیے کہ ود ان اے پرٹیکولر پیریڈ انویسٹیگیشن، انکوائری چاہیے. نیب کے اپنے بھی کچھ پروسیجرز اس طرح کے ہیں، انٹرنل پروسیجرز ہیں. تو اس پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور جس پہ بیٹھا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بیل کے اوپر وہ آلریڈی آن بورڈ ہیں. جی ہاں. لیکن اس معاملے پہ ابھی بات ہوگی اور نہیں ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، یعنی ڈسکشن ہماری کوئی 3-4. What is your suggestion sir؟ کتنے دن ہونے چاہیے، کتنا کیپ ہونا چاہیے؟ اور فرض کریں کہ بار بار ایسی گرفتاریاں ہوں جس میں سے کچھ نہ نکلے، تو کیا پھر نیب سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ نیب کو فوکس کرنا چاہیے میگا کرپشن پہ، اور جتنے بھی دوسرے روٹین اوفینسز ہیں جن کا میگا کرپشن سے تعلق نہیں ہے، نیب کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. So what is mega corruption definition؟ میرے حساب سے یہ 25 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 50 کروڑ اینڈ ابو بھی ہو سکتا ہے، 10 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ ہم نے آلریڈی ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 1-2 سٹنگز کے بعد ہم کسی اس نتیجے پہ آ جائیں گے کہ میگا کرپشن کون سا اماؤنٹ ہونا چاہیے، تھریش ہولڈ کیا ہونی چاہیے، اور اس تھریش ہولڈ کے بیونڈ نیب کو فوکس کرنا چاہیے. اس سے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ FBR میں جائے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں جائے، FIA میں جائے، کہیں جائے، لیکن نیب کو تمام ادارے حکومت کے اندر ہے. پھر اپوزیشن کہے گی کہ یہ معاملات اگر حکومتی معاملات ہیں تو وہ لوگ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو دیکھنا میں چاہیے. گزارش کروں نا کہ جو پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن اگر آپ کراؤن پروسیکیوشن سروس جو انگلینڈ میں ہے اس کی بھی اگر مثال آپ لے لیں تو کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کی انوالومنٹ تو ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس کا میں اگزامپل آپ کو دوں کہ جیسے نیب کا ادارہ ہمارے ہاں ہے، وہ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ بھی ہے، اور ٹو لارج ایکسٹینٹ میں کہتا ہوں ٹو فل ایکسٹینٹ گورنمنٹ کا کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہے. دیکھیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر یا منسٹری آف لا یا فار دیٹ میٹر پرائم منسٹرز آفس جو ہے وہ نیب کو فون کرے، خط لکھے کہ جی فلاں کو یہ اریسٹ کر دو، فلاں کو چھوڑ دو. یہ نیب اپنے طور پہ کر رہی ہے. کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے گورنمنٹ.
पिछली हुकूमत में भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुकदमे उसी वक्त हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब के आने से पहले तो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस था। ओके। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब के आने के बाद कम से कम हुकूमतों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इट्स अ वन मैन शो देन। इट मींस कि आपका एक बंदे के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपका इदारा काम करे बजाय इसके कि एक इंसान के ऊपर सारा दारोमदार हो, जो कि अपॉइंट भी किसी और ने करना है। जो चेयरमैन नैब है, जो चेयरमैन नैब का इदारा है, वो एज सच वन मैन शो है नहीं। वो एक आदमी तो ज़रूर है, पिवट तो एक आदमी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ पूरा उसका इंस्टीट्यूशन है। उसके डायरेक्टर जनरल्स हैं, उसके डायरेक्टरान हैं, उसके दूसरे ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स भी इतने सारे हैं। तो ये ऐसा नहीं है जो ये, और बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वहाँ सारा जो रेफरेंस फाइनलाइज होता है। बट देन चेयरमैन नैब आल्सो सेड कि जब हम हुकूमत के खिलाफ शिकायत करते हैं तो हमारे फंड्स रोक लिए जाते हैं। आप कहते हैं हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं। मैं इससे तो एग्री नहीं करता है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब अगर ने ये कहा है, मैंने नहीं सुना उनको कहते हुए। आप कह रही हैं तो आई विल 1 अरब रुपए की दरख्वास्त उन्होंने की थी। जी, उन्होंने, देखिए उसका एक प्रोसीजर है, एक पूरा प्रोसीजर है कि अगर कोई ये कहे कि कोई गवर्नमेंट का इदारा ये कहे कि मुझे 1 अरब रुपए चाहिए, तो पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम एक बटन दबाएं और 1 अरब रुपए आ जाए। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अप्रूवल है या उसको रिजेक्ट करना है, और फाइनेंस ने कोई इस पे एक समरी है, उस पे कुछ बात उनकी मान ली गई है, कुछ बात नहीं भी मानी गई, और फाइनेंस को पूरा असेस करना होता है। असेसमेंट करने के बाद उसने अपनी भी जेब देखनी है, उसने ये भी देखना है कि पाकिस्तान तो इतना ज़्यादा कर्ज़ है, और कर्ज़ क्यों है ये भी आपको पता है कि जो पुरानी हुकूमतों ने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और जिस तरह कर्ज़ लिया है, तो पाकिस्तान को प्रेजेंटली एक डेट ट्रैप में डाला हुआ है। So basically ये फाइनेंस मिनिस्टर ने रोका नहीं, रोका नहीं है, उन्होंने कर दिया है, उन्होंने कर दिया है। और ये मेरे पास भी इसकी समरी आ गई है, जो कि मैंने भी कल जो चला गया है अप्रूव कर दिया है। कितना अप्रूव किया है वो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, वो सामने आएगा। नहीं, मैं नहीं 1 अरब नहीं किया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो सैंक्शन भी हुए हैं, और अब ये कैबिनेट में मामला जाएंगे और कैबिनेट अप्रूवल देगा, क्योंकि जो मुस्तफ़ा इम्पेक्स का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये तमाम की तमाम अप्रूवल्स वन मैन शो, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लॉ मिनिस्टर नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट जो है उसको अप्रूव करेगी। इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं लोग कि ये एक प्रेशर है नैब के ऊपर, अगर उनके पैसे कुछ रिलीज होते हैं कुछ नहीं होते हैं, सो मे बी दे विल इंटरप्रेट, ऐसा हो ना, लेकिन वो इंटरप्रेट करें कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है गवर्नमेंट की। देखिए ना, मैं आपको गुजारिश करूं कि इंटरप्रेट तो कोई भी कुछ कर सकता है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेक रखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी तो यही है, जो पैसे देता है उसके हाथ में कार्ड होता है। नहीं, अगर पैसे गवर्नमेंट दे, सुने ना, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि पैसे जो हैं, जो गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज करने हैं, तो वो कोई प्राइवेट इदारा जो है या प्राइवेट आदमी को दे दिया जाए और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बन जाए और वो इदारों को पैसे रिलीज करना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट ने ही रिलीज करने हैं। और मेरे ख्याल में ये जो एनालिसिस जो बाज़ लोग पेश कर रहे हैं, अखबार में भी इस तरह की बात आती है, तो ये बुनियादी तौर पे दुरुस्त नहीं लगती मुझे। आई एग्री विद यू, लेकिन चेयरमैन ने आपको फिर मीडिया पे आके ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो उन्होंने दी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, आप उनसे पूछे। Right, okay, I'll try to do that. Let's see कि चेयरमैन ने लेकिन किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग सवाल ही नहीं, किसी की नहीं है। You are giving us this assurance. कोई ऐसा इशू है ही नहीं। Okay, ये वज़ीर कानून की एश्योरेंस है कि आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, लेकिन चेयरमैन ने आपको अगर ऐसा लग रहा है तो we will request him कि वो जरूर हमें इस सवाल का जवाब दें। We will take a break. We will be right back. एंड वेलकम बैक। फ़रूक नसीम साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं। फ़रूक नसीम साहब, ये आपके इंसाफ के हवाले से ही कहा जाता है कि इंसाफ दिखना भी चाहिए, होता हुआ हो तो ज़रूर, लेकिन जितनी भी आप अश्योरेंस दें, खबरें तो यूं ही हैं कि अपोजिशन लीडर जेल में है,
کہ PMLN کے مین لیڈرز جیل میں ہیں. پہلے نواز شریف صاحب جیل میں رہ چکے, ان کی صاحبزادی رہ چکی, پھر خبریں ہیں زرداری صاحب کی جیل میں جانے کی خبریں ہیں, اور گورنمنٹ کے لوگ باہر ہیں. سو یہ ایک تاثر تو بلڈ ہو رہا ہے کہ اپنی اپوزیشن کے اوپر یا پریشر ڈالا جا رہا ہے, جو اپوزیشن بار بار کہہ بھی رہی ہے, یا گورنمنٹ کے لیے اسموتھ سیلنگ ہے. ایک تاثر تو ضرور بلڈ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, گورنمنٹ کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن پہ نیب انکوائری کر رہی ہے, ایک آدھ کے خلاف تو ریفرنس بھی بنایا ہوا ہے. اور میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے بھی جو کیسز ہیں ان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے وہ لوگ جن کی انکوائری ہے تو وہ سکون کا کوئی سانس لے رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کی اگزامپل ہے, دیکھیں ہی ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. بابر اعوان آلسو ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کو اریسٹ ہونا چاہیے. میں اس پہ بالکل نہیں, کوئی اس پہ میری اوپینین نہیں ہے, کیونکہ یہ نیب کا ڈیسیجن ہے. نیب کا لیگل پلین پہ جو میں سمجھتا ہوں قانون یہ ہے کہ اگر تو ایسے شواہد ہیں جو کہ اتنے بڑے کنکلوسیو ہیں تو نیب ان کو لوگوں کو اریسٹ بھی کرتی ہے, اور جہاں ابہام ہوتا ہے تو نیب پیچھے ہٹ جاتی ہے اریسٹ کرنے میں. تو یہ پروسیس سارا ایسا ہے کہ پروسیس تو چل رہا ہے, اور پروسیس میں کسی کے لیے بھی کوئی لیکسٹی نہیں ہے, کوئی لینینس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور جہاں جہاں جس نے اگر کرپشن کی ہے یا ایسے پروجیکٹس کیے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں جہاں پہ کرپشن کا شائبہ ہے, کوئی شک ہے, شبہ ہے, تو وہیں تو انکوائری ہوگی. جو امینڈمنٹ نیب کے حوالے سے پھر ہم آگے موو کرتے ہیں, جو اور اپوزیشن کی اعتراضات ہیں, لیکن جو نیب کے حوالے سے امینڈمنٹ اگر آتی ہے, یہ کون تعین کرے گا کہ کس لیول پہ گرفتاری ہوگی؟ کوئی کسی کو شروع میں ہی ہو جاتی ہے, کسی کی دیر سے ہوتی ہے, اس کی کیا ریزننگ ہے, اور قانونی طور پہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے جو قانون ہے اس کو اس سلسلے میں تھوڑی سی کلیئرٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کرمنل پروسیجر کوڈ کو بھی دیکھیں, آپ نیب کے لاء کو تو ابھی ٹھہر جائیں, کرمنل پروسیجر کوڈ کو بھی اگر دیکھیں تو اریسٹ کی جتنی بات ہے وہ بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. پریکٹس یہی ہے کہ جب کسی کے خلاف FIR ہوتی ہے تو وہ ہی از لائبل ٹو بی اریسٹڈ. ٹھیک ہے جی, لیکن اس طرح کلیئرٹی سے نہیں لکھا ہوا کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ بات اس طرح. اور کیا کلیئرٹی ہونی چاہیے؟ کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے, دیکھیے کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس پہ یہ لکھا ہونا چاہیے قانون میں, چاہے ریگولر کرمنل لاء ہو یا نیب کا لاء ہو, کہ جس کسی کے خلاف ایویڈنس جو ہے ایک پرٹیکولر تھریش ہولڈ سے ابو ہوگی تو اس کو اریسٹ کیا جا سکے گا. ایک خاص تھریش ہولڈ ہوگا, اس کی کچھ لیولز بنا دیں گے, A B C D something like that. That seems fair. اب تھوڑا سا تلخ سوال آپ سے پہلے ود ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ جو سب سے بڑا اعتراض اپوزیشن کا ہے اور PMLN کے ہر لیڈر کا انکلوڈنگ نواز شریف صاحب, کہ ہمارا احتساب ہوا, ہماری نسلوں کا احتساب ہوا, نہیں ہوا تو پرویز مشرف کا نہیں ہوا, جنرلز کا نہیں ہوا, فوجیوں کا نہیں ہوا. یہ ایک بڑا اعتراض نیب کے اوپر بار بار کیا. آپ پرویز مشرف صاحب کے وکیل بھی رہ چکے ہیں, یہ کیوں بار بار سوال ہوتا ہے؟ کیا کوئی لیکسٹی ملی, کیا کوئی نرمی کی گئی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے میں تو پہلے ہی آپ سے نہیں لیکن آپ میڈیا میں اور ہر جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ کیونکہ میں ان کا وکیل تھا, لہٰذا پرویز مشرف کے بارے میں کوئی بھی سوال ہوگا یا کوئی ڈاکیومنٹ میری طرف آئے گا تو میں نہ اس کا جواب دوں گا, اور نہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ابھی ہے نہیں, لیکن اگر میں کوئی بات کروں تو اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے, تو بہتر یہ ہے کہ جہاں تک کہ پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے تو وہ سوال مجھ سے نہیں کرے, لیکن جنرل فوجیوں پہ میں بات کر سکتا ہوں آپ سے. غداری کیسے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, اگر پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کوئی بات ہے تو میں نہیں کروں گا, وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. چلیں ڈیلیٹ کر دیں پرویز مشرف صاحب کو. یہ جو ایک ان کا پرسیپشن ہے کہ صرف سیاستدانوں کا فوجیوں کا احتساب نہیں ہوتا, وہ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میرے حساب سے ایسا نہیں ہے. ایک تو فوجیوں کا جو جتنا بھی سمجھے کہ سزا جزا کا سسٹم ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, وہ ایک اچھا سسٹم ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ججوں کا سسٹم ہے. میں نہ صرف فوجیوں کے لیے بلکہ ججوں کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو ریگولر لاز ہیں
احتساب کے, اکاؤنٹیبلٹی کے, نیب وغیرہ, وہ اپلیکیبل ان کو نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ان کے اپنے قوانین ہیں جو کہ اس کی بابت اور اس کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. ایسے آپ کو اگزامپلز ملیں گے جہاں فوجی جو ہیں وہ نکالے بھی گئے ہیں, فوجیوں کے خلاف سمجھے اگر کہیں کوئی کرپشن کے ایشوز آئے ہیں تو ان کو آپ ان کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کی بات کر رہے ہیں. انٹرنل بات کر رہا ہوں اور ایکسٹرنل بھی بات کر رہا ہوں. ایسے آپ کو پاکستان میں فوجی ملیں گے جن کے لیے ایکسٹرنل بھی آپ سمجھیے اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. میں نام جان کے بھی تھرو نیب میں جان کے نام نہیں لوں گا. اچھا, اب اسی طرح ججوں کا ہے, اسی طرح جو ہے وہ فوجیوں کا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جہاں دیکھیے کرپشن ہوگا زیادہ وہیں تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر فوجیوں کے معاملات میں اس طرح کرپشن اگر نہیں ہے تو پھر ان کی اس طرح اکاؤنٹیبلٹی بھی کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. تو میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بعض اداروں پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے, ہماری جوڈیشری ہے, سپیریئر جوڈیشری, اور ہماری جو پاک فوج کا جو ادارہ ہے, یہی تو ہے جو ملک کو بچاتے ہیں. یہ ہوں گے, ان کو امپاور کیا جائے گا. فوج کی کاوشوں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, ہمیں دہشت گردی کے دہانے سے نکال کر واپس لائے ہیں وہ, لیکن اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ جب کہہ رہے ہیں تو پھر then it has to be across the board. اکراس دا بورڈ کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیے جن اداروں کا جو طریقہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ان کا ہونا چاہیے. جوڈیشری کا اپنا طریقہ ہے. ایز اے لائر with somebody جس کو بڑی اچھی سمجھ ہے, آپ سمجھتے ہیں جو فوج کا انٹرنل سسٹم ہے بہت اچھا, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم, ویری گڈ, and you're saying it unbiased. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں صرف سمجھانے کے لیے. ماشاءاللہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ٹھیک, بہت زبردست آدمی ہے, کیا انہوں نے کام کیا سب کے سامنے. آج جنرل باجوہ صاحب یہ چاہیں کہ ان کا اپنا سگا بیٹا جو خدا نہ خواستہ میرٹ پہ نہیں آتا ہو, اس کو آرمی میں وہ کپتان انڈکٹ کر لیں تو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ سسٹم ہے نا. اور یہ کون ہے, پاکستانی ہے, کوئی امریکن تو ہے نہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں, اسی سرزمین پہ رہتے ہیں, یہی سانس لیتے ہیں. تو یہ کر سکتے ہیں. فوج کے اسپتالوں میں آپ چلے جائیں, صفائی ملتی ہے, ہمارے اسپتالوں میں چلے جائیں, پولیٹیشنز, سول, کوئی بھی ادارے ایسے ہوں, ہم بھی وہ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں اگر کہیں کوئی ادارہ اچھا ہے تو اس کو صرف اس کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے. اسکولز کا بڑا بہتر رزلٹ ایز کمپیئر ٹو جو کینٹ سے باہر اسکولز نکل جائے گورنمنٹ کی, یہ اس پہ ہم نے ایک رپورٹ بھی کی تھی, پروگرام بھی کیا تھا. سو دیٹس ٹرو, لیکن ایک تاثر ضرور موجود ہے جس پہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں. اب مثلا آپ نے کہا کہ آپ پرویز مشرف صاحب پہ بات نہیں کرنا چاہتے, رائٹلی سو, لیکن آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں. خصوصی عدالت پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کا حکم دے چکی ہے. اف آئی کی ناٹ آسک وزیر قانون دس کوشچن تو میں کس سے سوال کروں؟ آپ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی جج بن جائے اور اس کے سامنے اس کے کلائنٹ کا کوئی کیس آ جائے تو وہ کہتا ہے ناٹ بیفور می. سر اس کا جواب لا سیکرٹری ہے, پوچھ لیں, بلا لیں, نیکسٹ پروگرام میں بلا لیں اسے. اوکے, ایک اور بڑا اعتراض کیونکہ آپ نے جنرل باجوہ کا بھی ذکر کیا, اور ایک تاثر جنرل باجوہ نے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں 18th امینڈمنٹ میں جو کچھ لوپ ہولز سے ان کا ذکر کیا تھا, اس کے بعد ایک پیرانویا ہو گیا کہ 18ویں ترمیم میں شاید تبدیلی آنے جا رہی ہے. آئی واز پریزنٹ دیر, تو مجھے پتا ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا تھا اور پھر وہ کیسے مس انٹرپریٹ ہوا, لیکن یہ ہوا. ابھی بھی بار بار الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی خاص طور پہ, کسی لیول پر کیا 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے گا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ایک تو 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے لیے کسی قسم کا میرے ساتھ پی ٹی آئی یا اس کے الائز نے یا پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. نمبر 1. کسی اور نے تو نہیں کیا. نمبر 2, کسی اور اداروں نے, چاہے وہ جوڈیشری کے ادارے ہوں یا آرمڈ فورسز کے ادارے ہوں, کسی نے 18ویں ترمیم کو چینج کرنے کے لیے مجھ سے کوئی ڈسکشن نہیں کیا. 2 باتیں. ٹھیک ہے. تیسری بات, جنرل باجوہ ایک سٹیزن آف پاکستان ہے, ان کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یا قانون پہ کوئی بات کرنا, وہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, لیکن کمنگ بیک ٹو 18th امینڈمنٹ, کچھ معاملات ہیں جو صرف جنرل باجوہ نے نہیں کہے. وی ٹاک ٹو ادر پیپل, منسٹریز میں بات
بات کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے, مثلا ایجوکیشن, سلیبس اور بہت سارے معاملات. کیا کچھ آپ کی نظر میں بہتری ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاورز ڈیوالو نہیں ہوئی ان کو مزید ڈیوالو ہونا چاہیے, اور جو بعض ڈیوالو ہوئی ہیں میرے نظر میں وہ غلط ہوئی ہیں, ان کو واپس آنا چاہیے. دیکھیں کوئی آئین یا قانون جو ہے وہ ارتقاء جو ہے, ایولیوشن جو ہے, اس کا پروسیس میں ہو تو بیسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے, 18ویں آئی ہے تو 19ویں بھی آ سکتی ہے, 20ویں بھی آ سکتی ہے, اور آئی بھی ہے. اور تو لہٰذا یہ ڈیبیٹ ڈسکشن ہونا چاہیے. یہ اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم درست ہوئی, بعض لوگ کہتے ہیں درست نہیں ہوئی, تو یہ اچھی بات ہے, ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے, اور اسی میں سے پھر خیر کی بات نکلتی ہے, صحیح بات نکلتی ہے, اس کو اسیس کیا جاتا ہے, انالائز کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس کے ڈیولوشن کا جو پروسیس ہے, اس کا سبسٹینٹیو پارٹ ہے, ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اس کو کچھ چیزیں ڈیوالو مزید کر سکتے ہیں اور بعض چیزوں کو واپس لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, سوری آپ کی بات, 18ویں ترمیم میں یہ آیا ہے کہ سروسز پہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ پروونس لگائے گا اور کلیکٹ کرے گا. اب پروونس نے اگر سارے پیسے خود کھا جانے ہیں تو وہ ایک اس کا 90% حصہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں جانا چاہیے, اور اس لوکل گورنمنٹ میں جانا چاہیے جہاں سے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, we will take a break, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. فاروق نسیم صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. سم پوائنٹ آپ یہ سجیشنز دیں گے کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے 18ویں ترمیم میں؟ میں تو ابھی سے دینا شروع کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پاکستان میں 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا, اس سے پہلے 2-3 کانسٹیٹیوشن آ چکے, پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کتنی امینڈمنٹس آ گئیں, 22-23 امینڈمنٹس آ گئیں. انڈیا میں 1949-50 میں جب کانسٹیٹیوشن آیا تو ان کی پتہ نہیں کتنی 70-80 امینڈمنٹس آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, ڈسکشن کہاں ہو رہی ہے؟ ابھی تو کوئی پارلیمنٹری کمیٹی تو ہے نہیں. آپ نے کہا میں سجیشنز دے رہا ہوں, کہاں آپ کو دے رہا ہوں, میڈیا کو دے رہا ہوں, لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں. ہماری جو پولیٹیشین ساتھی ہیں, جو ہمارے پی ٹی آئی, ایل آئیز, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, جتنے پی ایم ایل این, سب سے یہ ڈسکشن ہوتا ہے, اور پارلیمان میں بھی ہونا چاہیے, کمیٹیز میں بھی ہونا چاہیے. جی ہاں, بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی پروسیجر, پروسیس, قانون رکتا نہیں ہے, نہ رکنا چاہیے. بٹ یو ریئلائز کہ جب ایک دفعہ آپ کہیں گے کہ 18th امینڈمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کتنا ایک شدید رسپانس آئے گا اپوزیشن کا. رسپانس نہیں آئے گا, تو قانونی سیاسی طور پر میرے خیال میں نہ آئے گا, نہ آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں لوگوں کو سب کی نیت پتہ ہے. میری نیت, میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں بعض کنفیوژن بھی ہے, ٹھیک, وہ دور ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن کی منسٹری ہے, ایجوکیشن کی منسٹری جو ہے ڈیوالو ہو گئی, ہائر ایجوکیشن ادھر ہے, پھر اگر سلیبس پورے پاکستان کا ایک ہونا ہے تو یہ ڈائیکاٹمی ہے, پرابلم ہے. جو جنرل باجوہ کا کنسرن تھا, یا اور بہت سے لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے, کہ ایک کنفارم کرنا پڑے گا آپ کو سلیبس فار پاکستانی, کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. کئی ہر پروونس کی ڈائیورسٹی ہے, اس کا اپنے معاملات ہیں, کیا ڈائیورس نہیں ہو سکتا؟ یہ اسی طرح ہے. میں دس از واٹ آئی بلیو, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اب جیسے سندھ ہے, سندھ میں جو جنرل کریکولم ہے وہ ایک ہونا چاہیے باقی صوبوں کے ساتھ, لیکن وہاں سندھی بھی پڑھائی جانی چاہیے. ٹھیک, اسی طرح پنجاب میں تو خیر انہوں نے کانشیس ڈیسیجن لیا, میرا بس چلے تو میں پنجابی بھی پڑھواؤں, میں پشتو بھی پڑھواؤں, بلوچی بھی پڑھواؤں. چوائس ہونی چاہیے, چوائس بھی ہونی چاہیے. اور اگر مجھے کریکولم کوئی لینا ہو تو میں تو تمام زبانیں سیکھنے کی کوشش کروں, اور عربک بھی پڑھوں, فارسی بھی پڑھوں, انگریزی بھی پڑھوں, اردو بھی پڑھوں.
دیکھیں So this is open to suggestion. You're saying کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, 18th امینڈمنٹ میں جہاں جہاں بہتری ہے وہ ہونی چاہیے. بہتری کے لیے NRO کے اوپر آ جاتے ہیں. پرائم منسٹر نے بھی کہا میں NRO نہیں دوں گا. آپ NRO کی جو ٹرم ہے جانتے ہیں, آپ ہنس بھی رہے اس کے اوپر. ابھی مراد سعید نے کہہ دیا کہ 7 بندے NRO مانگ رہے ہیں. یہ آپ وزیر قانون سر آپ ہیں, آپ سے کسی نے مانگا ہے NRO, کس نے دینا ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیں ابھی NRO کس نے دینا ہے, کس نے لینا ہے؟ اچھا یہ کون کہہ رہا ہے NRO کی بات؟ یا تو کچھ منسٹرز کہہ رہے ہیں اور بعض اپوزیشن لیڈرز کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیڈ جو کہہ رہا ہے ان سے پوچھیں نا جی. پرائم منسٹر سے پوچھوں, وہ آپ ایزی ایکسس مشکل ہے, آپ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھ سے آپ نے پوچھا پرائم منسٹر سے کہ سر کس نے مانگا؟ سن تو لیں, پرائم منسٹر نے مجھ سے آج تک NRO کی کوئی بات نہیں کی. اوکے, کبھی نہیں کی؟ مجھ سے تو نہیں کی انہوں نے کوئی بات. کوئی خدشہ کہ NRO مانگ رہا ہے مجھ سے؟ نہیں. پرائم منسٹر نے جو مجھ سے کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ فاروق میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا زبردست احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, لیکن کہیں بھی ایکسیسز نہیں ہونے چاہیے. یہ بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے مجھے یہ بات کی ہے, اور ہماری اس پہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ بات ہوئی ہے کہ کس طرح کی کرپشن ہے, کرپٹ پولیٹیشین ہے, کرپٹ بیوروکریٹ ہے, اس کو ہم نے somebody needs to tell the ministers کہ آپ لوگ کیا بیان دے رہے ہیں. آپ نے پوچھا ان سے کہ یہ جو آپ کے منسٹرز بیان دے رہے ہیں سر, یہ کہ جو کہہ رہے ہیں NRO, ان کو کون کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, آپ جو کہہ رہا ہے اسے پوچھیں نا آپ. سو آپ کے NRO دے بھی سکتے ہیں پرائم منسٹر لیگلی؟ دیکھیں کوئی بھی قانون تو پاس ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی قانون پاس ہوگا تو وہ جوڈیشل اسکروٹنی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. NRO جو مشرف صاحب نے دیا تھا, یہ صرف میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اس لیے مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کا جو NRO تھا سپریم کورٹ نے کل عدم کر دیا. ٹھیک, ایبسکونڈر کہتے ہیں ان کو. تو کس کو ایبسکونڈر؟ مشرف صاحب. نہیں, وہ تو دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. NRO کو کل عدم کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. مبشر حسن صاحب کا کیس تھا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ NRO جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسا کوئی بھی NRO یا ایسا کوئی بھی قانون پاس نہیں کیا جا سکتا جو کہ آئین کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی نہیں ہو سکتا, NRO ہو ہی نہیں سکتا. آئین تو موجود ہے نا. تو آپ کسی میٹنگ میں پرائم منسٹر کو یہ بتا کیوں نہیں دیتے کہ اٹس ناٹ پاسبل سر, NRO نہیں ہو سکتا؟ وہ جب مجھ سے پوچھیں گے تو بتاؤں گا. اوکے. ویسے جب بات ہوتی ہے آپ کی پرائم منسٹر سے, بیکاز ایک بیگیج ہے MQM اینڈ PTI, وہ کبھی آڑے آیا؟ ارے نہیں, میں تو آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب اتنے پازیٹیو ہیں MQM پاکستان کے لیے, اور اسی طرح خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں جو MQM پاکستان کے کنوینر ہیں, وہ اتنے پازیٹیو ہیں PTI کے لیے. تو یہ جہاں تک کہ PTI کا اور MQM پاکستان کا تعلق ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بیگیج ہے, کچھ ہے. جسٹیشن پیریڈ ضرور ہے, کچھ ایسی چیزیں ایڈجسٹمنٹ کی چیزیں ہیں جو کہ MQM پاکستان اور PTI کی جو کراچی کی لیڈرشپ ہے وہ ایڈجسٹ ضرور اپنے آپ کو کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن جہاں تک کہ پرائم منسٹر عمران خان کا تعلق ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب کا تعلق ہے, تو یہ دونوں بڑے کلیئر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور PTI کا ریلیشن شپ, عمران خان صاحب کا ریلیشن شپ MQM پاکستان اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ان کا شیخ رشید کے ساتھ ہے. تو یہ تبدیلی آ چکی ہے, یہ میرے خیال ماضی میں ایسا نہیں تھا. وہ کوئی پرابلم ہے نہیں, کسی قسم کا پرائم منسٹر بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ ان کو جو مسئلہ تھا وہ لیڈرشپ سے تھا. سو کین وی سے کہ یہ مسئلہ الطاف حسین از ہسٹری ناؤ؟ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے, اس میں تو دو اوپینینز ہیں ہی نہیں نا. اس میں فاروق ستار صاحب کا اوپینین تھوڑا سا فاروق ستار از ناٹ پارٹ آف MQM پاکستان. فاروق ستار سے آپ کی کوئی بات ہے تو ان سے ڈائریکٹ کر لیں. رائٹ. اینڈ ایک اور جو آپ کی, کیونکہ آپ سے تعلق ہے, اینڈ جسٹ ٹو کلیریفائی اٹ, آپ کے خلاف FIA میں منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, کہاں تک یہ معاملہ پہنچا؟ اینڈ دین یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ادارہ ہے اینڈ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو کیا یہ ایک بالکل کلین تحقیق ہوگی؟ دیکھیں, مجھ پر الزام کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھنا چاہیے. مجھ پر FIA نے الزام یہ لگایا کہ KKF یعنی خدمت خلق فاؤنڈیشن